الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت، کرم اور فضل سمیت اس دنیا تے جلوہ فرمایا۔ اس ماہ مبارک دہی اس مبارک دن یعنی 12 ربیع النور شریف آقا کریم سرکار دے میلاد شریف دا دنیا اتے آقا کریم سرکار دا میلاد شریف ہویا اور حضور سرکار دنیا تے تشریف فرما ہوئے۔ تو اس اعتبار نال اہل اسلام پوری دنیا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف بڑے جوش و خروش اور محبت نال منا دین۔ میلاد شریف جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمد دی وقت دا نام ہے۔ یہ میلاد ہے نا، میلاد دی تعریف کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی دنیا تے تشریف لائے سن او گھڑی حضور دے میلاد دی گھڑی سی۔ اعتقاد اور عقیدہ اے نہیں کہ حضور ہن دنیا تے آئے نے، اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ آئے ادو ہی سن، لیکن چونکہ وہ ایک گھڑی یادگار ہے، وہ گھڑی ایک یادگار ہے اس پوری دنیا اس تو بہترین گھڑی نہیں آئی جس گھڑی حضور دنیا تے تشریف لائے سن۔ اس کائنات دیاں گھڑیاں تو سب تو بہترین گھڑی وہ ہے جس گھڑی حضور اس دنیا تے تشریف فرما ہوئے سن۔ تو اس گھڑی نو یاد دے طور تے اسی اس وقت نو یاد دے طور تے منینے ہاں، اے اعتقاد نہیں رکھ دے کہ حضور ہون پیدا ہوئے نے، علیہ باللہ، اے نہیں مطلب پیدا تے حضور ادو ہی ہوئے سن، لیکن اسی اس وقت نو یاد رکھنے اور اس وقت دی خوشی کرنے۔ اس نو سمجھنا آستے آپ نو اس چیز نو سمجھنا پائے گا کہ حضرت حاجرہ جدو صفا اور مروہ دے درمیان چکر لگائے نے 7، انہوں نے پانی دی ضرورت سی، ہون سان پانی نہ ملیا ہے نہ سانو اس طرح پانی دی حاجت ہے، لیکن اجے بھی جدو لوگ اتھے جان تو انہاں دو پہاڑیاں دے درمیان چکر اے یاد ہے، اے یاد ہے اس گھڑی دی۔ نہ حضرت حاجرہ ہون دوڑ رہی نے، نہ ہون سان پانی دی ضرورت ہے، لیکن اس اللہ دے محبوب بندی دی ادا نو یاد کرنا آستے جدو بھی ہون حج ہوئے یا عمرہ ہوئے اتھے دوڑنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان نو کنکر مارے سن، جیڑا بندہ حج کردہ ہے وہ مار دے، نہ اتھے کوئی شیطان ہے کہ وہ اتھے اس جیڑا وہ پلر نے انہاں دے وچ شیطان ہے، انہاں وچ شیطان کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی،
شیطان نو جے مارنا ہوئے تو اتنے بھی ہے جی، کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل، وہ شیطان تے اتنے بھی ہے، لیکن اتنے جا کے مخصوص اوقات مخصوص دن اتنے کنکر مارنا یہ کی ہے؟ یہ اللہ دے پیارے ابراہیم دی ادا دی یاد ہے کہ جی اللہ دے پیارے اس جگہ تے شیطان نو کنکر مارے سن، اسی اس ادا نو یاد کر رہے ہیں، اتنے اسی جانے ہاں آج دی اللہ سعادت نصیب فرمائے تو وہ کنکریاں جویں اللہ دے پیارے ابراہیم ماریاں سن اسی بھی مارنے ہاں، اس وقت دی تے اس گھڑی دی یاد ہے، جیڑا حاجی بھی جائے گا وہ اویں ہی کرے گا۔ اب نو سمجھ آگئی حضرت؟ سو اے اللہ دیاں محبوباں دیاں یاداں ہوندیاں نے۔ دیکھو قربانی تسی ہر سال کر دے ہو نا قربانی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سن نہیں حکم فرمایا کہ تسی اپنا بیٹا ذبح کرو، یہ حضرت ابراہیم نو حکم ہویا انہاں اپنا بیٹا ذبح کرن دی اللہ دی بارگاہ قربانی پیش کرن دی نیت کی تھی، تو اللہ نے اس دے بدلے وچ دمبا بھیج دیتا، دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن یاد باقی ہے، ہر سال یاد۔ او حضرت ابراہیم دے دور نو ہزاراں سال گزر گئے لیکن یاد باقی ہے اور یاد چل رہی ہے کہ انج حضرت ابراہیم قربانی کی سی، تسی بھی کرو، او یاد باقی رہے۔ جویں صفا تے مروہ دے چکر یاد واسطے نے، جویں شیطان نو کنکریاں یاد واسطے نے، جویں قربانی یاد واسطے ہے، ایویں میلاد دی خوشی ہر سال کرنا اس عظیم گھڑی دی یاد واسطے ہے کہ اللہ دے حبیب اس دنیا تے تشریف لے آئے اور اندھیرے دنیا تو دور ہو گئے اور آقا کریم سرکار دی آمد ہو گئی، اے یاد اسی ہر سال منانے ہاں۔ آپ نو اعتقاد دی سمجھ آئی؟ جویں تواڈے گھر بیٹا پیدا ہوئے تے تسی ہر سال سال گرا کر دے ہو، یہ دا مطلب یہ تو نہیں نہ ہوندا بچہ ہون جمع ہے، نہیں، اللہ سنیا سی تیرا شکر ادا کرنے آ، اے او دن نے جدو تو سانو پتر عطا فرمایا سی، جدو تو ساڈے تے رحمت کیتی میرے مالکہ تے ساڈے گھر دھی ہوئی بیٹا ہویا، اسی اس دن خوشی کرنے آ۔ میاں اے ہی طریقہ ہے، اللہ سونے دنیا تو اندھیرے دور نہ ہوندے جے تیرا حبیب تشریف نہ لے ہوتا۔ اے میرے مالک کدی دیاں دی عزت نہ ہوندی جے آمینہ دے لال تشریف نہ لے ہوندے، کدی ماما دے قدمائی چو پتر جنت تلاش نہ کر دے جے حضور آ کے دسیا نہ ہو، کدی لوگ اپنے باپ دی پیشانی نو جنت دا دروازہ نہ سمجھ دے اگر حضور تشریف لائے نہ ہوندے، کدی ماما دی عزت نہ ہوندی جے آمینہ دے لال تشریف نہ لائے ہوندے، کدی بہناں نو اے پیار نہ ملدا جے حضور تشریف لائے نہ ہوندے، کدی رشتیاں چے محبت نہ ہوندی جے آقا تشریف لائے نہ ہوندے، عورت نو عزت ملی تے حضور آئے، نبی پاک سرکار آئے تے باپ نو عزت ملی، بیٹے نو وقار ملیا، دنیا اتو ظلمتاں دور ہو گئیاں، رحمت دا می وسیا، میرے آقا دے آن نال جڑی بہار آئی ہے انہوں یاد کرنا آستے ہر سال میلاد کرنے ہیں۔ آپ نو سمجھ آگی نا حضرات کی اس دی جو اصل ریزن کیا ہے، اور یہ طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک گل میں اگے بھی دانا دارانا ہون بھی آخدا کہ خوشی اس طریقے نالی منانی چاہیے جڑا طریقہ شریعت اچ پسندیدہ ہوئے، باقی طریقے بالکل جڑے نے انہوں نے سپورٹ میں تے نہیں کم از کم کردا، اور کوئی کردا ہوئے تو دا میں نہیں پتا، بندہ ہے نا چیز یہ سمجھدا ہے کہ خوشی انجی کرنی چاہیے جی میں شرع شریف دے اندر جائز ہوئے۔ آپ نے سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک سرکار بیٹھے سن تے اے جڑا دف ہے نا، اردوی دف سدے اور عربی چ دف سدے، لیکن ساڑی زبان اچ مستعمل دف ہے۔ آقا سرکار بیٹھے سن، عید دا دن سی، بخاری شریف جدید سے موجود بقائد، تے ایک لونڈی حضور دے سامنے دف بجا رہی سی، آپ نے سمجھ آگیا؟ دف بجا رہی سی، اتوں حضرت عمر آئے،
حضرت عمر فاروق دی طبیعت جڑی ہے وہ ذرا جلالی سی. انہاں اس عورت نو جھڑکیا کہ حضور دے سامنے تو اے کم کر رہی ہیں, چھوڑ. تو نبی پاک سرکار نے فرمایا عمر انہوں چھوڑ دے, عمر اس نو چھوڑ دے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا, ہر قوم دی کوئی عید ہوندی ہے. اج ساڈی عید ہے تے عید والے دن تھوڑی جی رعایت دے چھڑ. یعنی حضور نے وجہ یہ دسی کہ اس دے بجان دی بھائی حضور یہ فرمانا حضور دا ایسی پتہ مین بھی ہے بھائی یہ کی کر رہی ہے. حضرت عمر حضور تو زیادہ شریعت نہیں نہ جان دے, یقیناً نہیں جان. حضور دے سامنے وہ کام کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق چونکہ بڑے غیرت والے سن اور بڑے جلال والے سن, تو آپ نے فوراً اس عورت کو ٹوکا دیا, میں عمر چھوڑ دے, آج عام دن نہیں, آج عید دا دن. تو عید دے دن تھوڑی جی رعایت حضور بھی دیتی ہے. اور فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا, آج ہماری عید ہے. ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے. سو بھائیو ساریاں قوماں دی کوئی عید ہے. اہل سنت اہل اسلام دیاں دو عیداں نے پہلے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. لیکن عید میلاد اہل سنت دی او عید ہے جدے متعلق اسی اعتقاد رکھنے کہ سن او عیداں بھی اس عید دا صدقہ ملیاں ہوئی نے. ہم نے سمجھ آئی حضرات؟ اس واسطے تھوڑی جی خوشی کر لے اگر کوئی بندہ, اور خوشی کوئی تھوڑی سجاوٹ کر لے, یا خوشی دے اندر تھوڑا جہا کوئی بندہ بچہ نعرے مار لے, تو یا کوئی جھنڈا اٹھا لے, اور خوشی دا اظہار شرعی طور تے نجائز طریقے نہ ہون تو اگر کوئی کر لوے تو اچھا عمل ہے, محبت ہے اور عشق رسول دی علامت ہے. آپ نے سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ اور جتنے سنگی بیٹھے ہو, ساڑھے کول دو انتہاواں نے, دو انتہاواں نے. جڑے میلاد تے خرچہ کر دے نا وہ بہت اگاں ٹر جاندے, تے جڑے نہیں کرتے وہ بالکل پیچھے بیٹھے رہندے. یعنی جڑے میلاد تے جدو خرچ کرن لگ پوندے وہ مڑ پہاڑیاں بنا دیندے اور وہ ماڈلز بڑیاں جڑیاں چیزاں دے بنا دیندے, تو وہ دے اتے لکھاں روپیہ خرچ کر دیندے. تو جڑے نہیں کرتے وہ نہ کدی دکان تے جھنڈی بھی نہیں لائی. وہ ایڈے سیانے نے, وہ اندر بدولیاں جو لائی ہے, وہ بھی تو ساڈا ہی ملا دے. وہ ایڈے سیانے بندے ہو جاتے ہیں. وہ ایڈا سیانا بھی بندے نہیں ہونا چاہیے. حضور سرکار دے پیار جے بندہ ایک جھنڈا لا چھڑے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا عجیب ماحول ہے کہ اسی میں وینا پورے پاکستان میں جانا, ہر شہر سجے, شہراں دیاں گلیاں سجیاں, بازار سجے پے, لیکن تسی ساڈے شہر ہی چ لگو تو وہ اجے بندے سوچی پے نے بھائی میلاد آ گیا ہے. وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہوں کہ نہیں لنگنا ہے بازار ہی چو, تو یا میں نافذ نو باج راتی اعلان کریں بازارات میلاد شریف دا مہینہ آ گیا ہے. کچھ سمجھ آئی کوئی نہیں. اے عزیزو, اے ساتھیو, اگر میلاد شریف دا ایک جھنڈا چھوٹا جہا لگا ہوئے نا کسے کرتے, میں ایک مثال دیندہ رہنا تن سمجھائن واسطے. بھائی تو سیانا بندہ ایک میرے نال کھلوتا ہوئے نا چوک تے پورا ظاہر ہے پھر بازار بھریا ہے, ٹرک جا رہے ہیں, بساں جا رہی ہیں ساریاں. کسے کمڑے بندے تو بھی پوچھئے نا بھائی جناب اے جڑے ٹرک لگے جاندے نے انہاں چوں سنیاں دا ٹرک کیڑا ہے؟ ذرا غور فرمانی کوئی. تو ہن ٹرک دے اتے تو کوئی نہیں لکھیا ہوندا میں سنی ہاں,
لیکن اس آخنا بھی شاہ جی دوریاں کا تو میں نہیں پتا تے اج ان دے اوتے میلاد دا جھنڈا ہے نا یہ سنیاں دا ہے. ایسا ہے کہ نہ؟ یعنی یہ پہچان ہے کہ بندہ کون ہے. پوری گلی ہوئے او دے ویچ ایک کوٹھی اتے جھنڈا لگا ہوئے میلاد شریف دا. بندے تو پوچھئے بھائی نہ دے عقیدے دا پتہ ہی وہ سکھنا دوجیاں دا کوئی نہیں پتا تے آج جھنڈا لایا ہے. ہوں دا تو میں پاک کے بھئی یہ بریلوی سنی ہے اے صلاۃ و سلام پڑھن والا ہے جی. ایک ہی گل سمجھا رہا سائیکل تے لگا ہوئے تے سائیکل والا سنی ہے, سکوٹر تے لگا ہوئے سکوٹر والا سنی ہے, گڈی تے لگا ہوئے گڈی والا سنی ہے. یعنی اے پہچان ہے, اے پہچان ہے. جس جگہ تے میلاد شریف دا پرچم لگا ہوئے اس گل دی علامت ہے کہ جس شے اتے پرچم لگا ہے یہ ہے سنیاں دی. پاویں دودھ والی دکان تے لگا ہو نگنا ہے دودھ دی سنی ہے کیوں کی ہوئی ہو سکتا میں نہیں پیا. اے دکان سنیاں دی ہے, اے مکان سنیاں دا ہے, اے ٹرک سنیاں دا ہے, گڈی سنیاں دی ہے. کیوں؟ دلیل کی ہے وہاں دین اتے جھنڈا لگا ہے میلاد دا. تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھیا ہے کہ مدارج النبوت کہ میلاد دی رات اللہ نے جبریل نو حکم فرمایا ہے کہ جا کعبہ شریف تے جھنڈا لا. تو جڑی شے تے جھنڈا ہوئے تسی آندے ہو سنیاں دی ہوندی ہے تے اللہ تے کعبے تے بھی لوایا پھر. یہ دا مطلب پھر یہ ہویا با کعبہ بھی سنیاں دا ہے. کوئی سمجھ آئی جائے کہ نہیں؟ عزیز ایمان اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ یہ کہ عشق رسول دی علامت ہے. ہر بندے نے چاہیے کہ نبی پاک سر نہ کرو زیادہ خرچہ لیکن کچھ علامت تے ظاہر کرو نا باسی کیڑے پاس ہیں. کیونکہ دو قسمہ دے لوگ نے, کچھ جو نے جڑے آندے نا اسی میلاد نہیں کرنا, کچھ جو نے جڑے آندے نا اسا میلاد کرنا ہے. تسی کیڑے پاس سے ہو اے تے دسو نا جناب. اور اے دسن دا طریقہ اے یہ کوئی علامت ظاہر ہونی چاہیے, کم از کم سینے تے بیج تے لگا ہونا چاہیے نا کہ اے میلاد والا بندہ ہے جی. سو اپنی علامات تو ظاہر کرنا چاہیے. او میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں, وہ تو میں اکثر استدلال کرتا رہا نا کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے نمرود نے اگ بالی سی نا, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجراتی لکھ دے کہ جدوں انہاں آگ بالی نا تو ایک ویسے بخاری شریف حدیث بھی ہے, مشکات بھی ہے کہ ایک جڑا جانور ہے نا چھپکلی اے انہوں پھوک مار دی سی آگ نو. حالانکہ دے پھوک نال کی بڑھنی ہے بڑھ دی تے اگے ہی بڑی پئی ہے. اگے اتنے وڈیاں وڈیاں بندیاں بال چھڈی آئی ہوئے دے پھوک دا کی مطلب آ. لیکن بھائی وہ اس دسیا ہے با میں نال کنہ دیا پاویں ایک پھوکے جو کی یہی ماریا تے اس بھی ہے نا بہور بڑے. ایک پرندہ ہے مفتی صاحب لکھ دیں ہد ہد ہے جیدہ قرآن مجید بھی ذکر آیا قرآن پاک بھی ہے نا مالی ارل ہد ہد ام کان من الغائبین. وہ ایک پرندہ ہے ہد ہد, تو وہ اپنی چونج پانی لے کے تو اودے اڈے پیا. پوچھا گیا بھئی تو اودے کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بجھان چلا. گل نوں سمجھنا ہے تساں نہ اودی چونج دے پانی نال بجھ دیئے تے نہ ان دے پھوک نال بڑھ دیئے, وہ سویں ہی رہنا ہے. لیکن انہاں دوہاں یہ تے دسیا ہے نا با کچھ بالن والے نے کچھ بجھان والے نے, اسی آیا کنہ نال چونجے چ پانی نال بھلا بجھ دیئے. لیکن اس اپنا آپ تے دسیا نا میں کیڑے پاسے ہاں. میاں ایک جھنڈی لا کے بھی بندے نو 10 چھڑنا چاہیے. اللہ سنیا سی کیڑی جماعت دے نال اینی کو گل ہے بس. توجہ ہے جی. بھائیا جھنڈا تے ہے ہی حضور دا,
جھنڈا تے ہے ہی حضور دا، اور کیدا جھنڈا ہے کہ اس کائنات وچ؟ جھنڈا حضور دا ہے، صرف حضور دا ہے۔ اور میرے آقا سرکار خود ارشاد فرماندے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر۔ حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھے چوئے گا۔ جی جھنڈا قیامت والے دن حضور کو ہونا ہے، اور کسے کول بھی نہیں ہونا۔ یا پھر حدیث غلط ہے نعوذ باللہ، تو جی حدیث صحیح ہے تو حضور فرماندے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ حضور خود فرماندے لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھے جھنڈا ہوئے گا اور حضور دا ہوئے گا، اور کسے دا بھی قیامت والے دن جھنڈا۔ جدو نبیاں دے جھنڈے نہیں ہونے تو اور کس دا ہونا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سارے نبیاں تا میرے جھنڈے دے ہیٹھ ہونا ہے، یعنی حضور دے ہاتھے جھنڈا ہونا ہے تو اس پرچم دیاں لہراں ہونیاں میل حضور سرکار دے، وہ دے تھلے انبیاء کھڑے ہون گے۔ جی اے بخاری چے مشکات چے مسلم چے کتنی کتب حدیث چے حدیث صحیح سند نال موجود ہے۔ حضور نے فرمایا انا حاملو لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم فمن دونہ، اور اس پرچم کے نیچے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہوں گے۔ کیا اے ساڑھے واسطے قابل تحسین اور قابل فرحت اور مسرت بات نہیں کہ ساڑھے نبی دے پرچم دے ہیٹھ نبیاں کھلوتیاں ہونے؟ تو اسی پھر اور کدہ پرچم لائیے نا، پرچم صرف حضور دا ہے۔ حضرت بریدہ کولے تے حضور دا ہے، حضرت سعد کولے تے حضور دا ہے، بلال پاک کولے تے حضور دے، ابو بکر کولے تے حضور دے، حضرت عمر کولے تے حضور دے، حضرت عثمان کولے تے حضور دے، مولا علی کولے تے تامی حضور دے۔ پرچم علم ہے کندہ؟ ہاتھ پامیں مولا علی دے چھے ہے حضور دا۔ ایس گل نو ذہن چ رکھو، پامیں مولا علی سرکار دے ہاتھے چوے تے پامیں غازی عباس دے ہاتھے چوے تے پامیں محمد بن قاسم دے ہاتھے چوے تے پامیں صلاح الدین ایوبی دے ہاتھے چوے، تا صبح قیامت اسلام دا پرچم جدے ہاتھے چ بھی ہویا وہ ہے اصل حضور سرکار دا ہی۔ حضور دا پرچم حضور سرکار دا جھنڈا ہے، حضور سرکار دا جھنڈا ہے، تو حضور دا جھنڈا لاؤ میاں، کون آتا ہے نہ لاؤ؟ لگاؤ، اللہ نے جبریل تو بھی لگوایا ہے، تسی بھی لگواؤ اپنے گھراں اپنی دکاناں تے اپنے مکاناں تے۔ کم از کم میلاد شریف دے ماہ مبارک حضور سرکار دے میلاد دا پرچم لاؤ، بہار آوے۔ ویکھن فرشتے بھی تے رحمت والے آؤں دے نا بھئی، رحمت والے فرشتے آؤں دے نا، تو جی میں بندیاں پتہ لگ جائے ذرا فرشتیاں نے بھی پتہ لگ جائے بھئی اے گھر تے حضور سرکار دیا غلاماں دا ہے جی۔ تو اے دے وچ خرچہ کوئی نہیں ہوندہ، کہ میں ترغیب اس تو بھی نہیں پیا دیندہ کہ میں کوئی جھنڈے بنانا والی فیکٹری لائی ہے، مت آکھو بھئی بڑی ترغیب دے رہے ہو جھنڈے بیچنے ہیں، کوئی نہیں بیچنے، اس بزنس اس تے ساڑھا لین دین کوئی نہیں، تو بشیر اکبر دا ہی ہے جے ہے تے ساڑھا تے جناب صرف حضور سرکار نال پیار دا ہی تعلق ہے۔ تو اس تو آنے اب سونے آؤ میلاد شریف دے پرچم لایا کرو، ایک ایک چھوٹا چھوٹا لا دیو، زیادہ تو ان لگتا ہے بڑا بھی نہیں لا سکتے، تو لاؤ ضرور، سجاؤ بھی اور لگاؤ بھی۔ میلاد شریف ساڑی تہذیبی شناخت جی، میلاد شریف دی سجاوٹ ساڑی تہذیب دی علامت ہے، ساڑی شناخت ہے کہ میلاد منانے والے اہل سنت و جماعت ہوں دے۔ تو کوئی قوم بھی اپنی تہذیبی شناخت نہیں چھوڑ دی، اپنی تہذیبی شناخت نال جڑے رہو۔ ساڑی اہل سنت و جماعت دیئے پہچانے کہ ایسی رسول اللہ سرکار دے میلاد منان والے لوگ، حضور دا میلاد کرنے والے لوگ، حضور دے میلاد شریف وچ خوش ہونے والے لوگ، حضور دے میلاد وچ خرچ کرنے والے۔ بات سنگی اے سوال کر دیں بھئی اے فضول خرچی نہیں؟ جواب، فضول خرچی ہوندی ہے دنیا داری دیاں کماں وچ۔ لا اسراف فی الخیر، بزرگاں نے بڑے خوبصورت جملے بن لیں، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کوئی اچھائی نہیں، لا خیر فی الاسراف، اسراف فضول خرچی کوئی خیر نہیں۔
لا اسراف فی الخیر، لیکن خیر دیاں کماں وچ، بلائی دیاں کماں وچ تے نیکی دیاں کماں وچ پیسہ خرچ کرنا ہے فضول خرچی نہیں، یہ سخاوت ہے اور نبی سرکار نال عشق دی نشانی ہے۔ بندے آتے جی اے جی کیتیاں جی پھر پیسے ایدے لگا ہو گئے، میں کہا ہوئے کنے پیسے سنیاں دے لگ دے پہنے، میں تو نہیں ویکھیا بھی یہ غریب ہو گئے تے دوجے عرب پتی ہو گئے، سارے خرچ کر دیں، کوئی کسے ونڈ نال کردا ہے، کوئی کسے ونڈ نال کردا ہے۔ میاں حضور سرکار دے پیار وچ کیتا ہویا خرچہ قیامت والے دن تیرے کام آئے گا۔ اونج بھی تے دنیا تے خرچے ہو ہی جاندے نا، بندیاں دے خرچے ہوندے ہی نہیں، کیڑا کوئی نہیں ہوندے، ہوندے نے، لیکن اگر حضور دے نام تے ہو جائے، میں تے واللہ اسی چکے سفر کرنے تبلیغی سلسلے مختلف شہراں علاقے میں جڑے پاسے بھی جائیدا ہے، اگے حضور سرکار دے میلاد دیاں رونقاں ویکھ کے دل خوش ہوندا رہندا ہے کہ یا رسول اللہ تواڈے عاشقاں دے اللہ نے کتنے دل وڈے کیتے نے، کیسے کیسے لوگ نے اور کیسا کیسا خرچہ کر الحمدللہ رب العالمین۔ اے نہیں بس صرف اسی سکھے کیا لئی میلاد شریف کرنے، پورا جہان میلاد شریف کرنا جی، پورا جہان حضور سرکار دا میلاد شریف کرنا ہے۔ میں عزیزہ نمن صرف فرق ہے نئے کدے جوش و جذبات سرد ہوندے نے، کدے ذرا گرم ہوندے نے، تو اسی بھی پھوک مار دے پہ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چنگاریاں بال پون تے ذرا ہے کوئی سجاوٹ وغیرہ ہو جائے بھائی، عزیزہ نے دی وقار، کیونکہ گل صرف پیار دیئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی اس تو بیدر سنا میں جانا نا، میں تیا وینا پھر لیٹاں لگیاں تو میں ویک کیا نا بے صرف میں نہیں، ایتھے بھئی اس بازار ایتھے بڑے بڑے عاشق لگے پھر دے، ہاں بھئی یہ نہیں بات ساں کوئی اپنی مزید سجائیے ضرور نہیں، جتھے بھی گئے ہیں عاشقاں نے کم ساڑی سوچ تو بھی اگاں کر چھڑیا۔ میں تے یقین کرو بندیاں دے لنگر ویک ویک کے حیران ہوندا رہنا تو انہاں نے شاباش دیندا رہنا، ہوئے تسی ایڈا اچھا لنگر پکا کے بن رہے ہو، کمال کر دیں لوگ۔ حضور سرکار دے نام تے خیرات، حضور سرکار دے نام تے خیرات کرنا، لوگاں کھانا کھلانا منڈنا، بھائی اے تے پیار تے عشق دی علامت ہے۔ عزیزہ نے دی وقار، جدو باہر نکلو تے ضرور نظراں کھول کے ویکھیا کرو تے ذہن چے سوچیا کرو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی۔ یہی گل ہے بیلیو، صرف اسی نہیں پورا زمانہ میرے پاک نبی سرکار دا دیوانہ ہے، ہر کوئی اپنے رنگ وچ خوشی کردا ہے، ایک میں ہی۔ الحمدللہ آج خوشی کرو گے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، اے میلاد دی خوشی دا سواد ادو ہونا جدو سائیاں سے آنا ہے۔ یقین کرو ساڑی ایتھے بھی سیانے اگا بھی سیانے، میں تو نہ گئی ہوئی گل پہ دسنا پہ بندے ویک کے آندے نا جنہ جھنڈا لایا لیٹنگ لائیے سنی جے، میں تو نے ایک اور وانڈ بھی دسنا، اسی جائیے نا مدینہ شریف تے موڑ حضور دی امت دے اگو کئی بڑے نے گروپ فرقیاں کی قسم دے لوگ نے، کسے فرقے دی اتھے کوئی سیان نہیں، با کون سنیاں دی ہندی ہے کہ نہیں ہندی؟ جڑے بندے گئے نے انہاں دے تو پوچھ لو،
وہ اوویں ویکھ لیندے نے بعد جڑے روزے وال منہ کر کے دعا پہ منگدے نے اے سنی نے جڑے روزے وال کنڈ کر کے نہیں ٹردے اے سنی نے جڑے کوڑوں لگدیاں نعتاں تے درود پڑھدے نے ایہو جے کام بھی کردے تے سنی کردے نے بھی سنی نے یعنی ساڈی اوتھے بھی میں صحیح گل دس رہا تو بالکل تجربہ فجر دی نماز پڑھ کے نا حضور دے روزے شریف اگے جدوں لوگ کھلوندے نے تے پوری دنیا دے بندے آپو اپنے ہوٹلاں وچ آپو اپنے گھراں وچ ناشتیاں جدے جدے کسے جانا ہوے ٹر جائے تے جڑے آ ساڈے سنی نا میں کئیاں بابیاں نے ویکھیا انہاں باقاعدہ انج کو جوڑی کیتی ممبر رسول تے بیٹھا انہاں باقاعدہ حضور دے روزے وال منہ کر کے اکھاں لوٹیاں ہوندیاں تے جوڑی کیتی ہوندی ہے تے روندے پے ہوندے ہن پتہ نہیں وہ کی منگدے نے یا روزے والا جاندا ہے یا اللہ جاندا ہے اسی تے نہیں جانتے لیکن بندیاں نے کھلوندیاں ویکھیا ہے وہ اوویں اوتھے پہچان کر لیندے جڑا انج کھلوتا ہے نا ہن اوندا شناختی کارڈ ویندے نے علامت تو ویندے نا بھئی یہ جڑیاں انج دے ہوندے نے سنی ہوندے تے جس ویلے بھی حضور دے روزے تو بندے نکل دے نا تو سارے بندے سلام کرتے ہیں تے پشت حضور دے روزے وال ہو جاندی ہے نکل جاندے گناہ کوئی نہیں شریعت دی نظر وچ گناہ کوئی نہیں اگر کوئی بندہ ادھر نکلتا ہے اور وہ پشت پیچھا روزے وال ہو جائے تو شرن گناہ نہیں لیکن شریعت دا مقام بلند ہے عشق دی لین تھوڑی جی ہے اس تو ہٹ کے وہ جدو اتھو لنگ دین تے وہ کانڈ نہیں کر دے حضور دے روزے مبارک الکانڈ وہ پچھلے پیر جدو ٹردے پہ ہوندے تے وہ مولوی جڑے اتھے کھڑے ہوندے نے وہ ویکھ لیندے نے باہر جڑے ایڈا ادب پہ کر دین اے سنی جی سمجھ آ گئی حضرات جیڑا اتھو لنگ دیا حضور کو نعت پڑھے درود پڑھے انہوں نے ہمیں پتہ لگ جاندہ ہے بھئی ایو جے کام کرن یہ دا مطلب ہے ساڑی سیان وکھری ہے ساڑی پہچان وکھری ہے تے اللہ دے فضل نال قیامت تالے دیویں میں ساڑی پہچان ہونا ہے جی اور جے مولوین سیان ہو جاندی ہے نا ساڑی بھئی سننی ہے تے تسی کی سمجھ دے ہو محمد مصطفیٰ نو ساڑی سیان نہیں ہونی کملی والی سرکار نو سننی ہے اے کمیں ہو سکتا ہے مولوین ساڑی سیان ہو جائے تے حضور نو نہ ہوئے نا میاں نا انج نہیں ہو سکتا 1000 بندے دا مجمع ہوئے تے میں سیان لینا انی تے اللہ پہچان میں نہیں دیتی ہے 1000 بندے دا مجمع ہوئے تے جس لئے سبحان اللہ کھڑ میں پتہ لگ جاندہ ہے آگا اندر کندے بڑی ہے تے کندے اندر کوئی نہیں بڑی جی میں نے نہیں سیان ہے تے میں تے دعوی ولایت بھی نہیں کرتا میں تے عام جا بندہ تو وہ تے نبیوں دے سردار نے انہاں نہیں سیان ہونی با کون ہے عزیزہ نے وقار تانے پیا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ پاپا ہے حسنین کا نام ایس بچے دی عمر تو دن مندے اے جڑی ایس بچے دی عمر ہے اتھو لگنے آسے میلاد کرن تے حضور تے درود پڑھن اے چھوٹے جے بچہ ہے 5-6 سال اتھو شعور آندہ ہے تے حضور دیاں گلاں کرن لگنے آسے قبر تک حضور دیاں گلاں کر دے جانے تے میاں پیر صاحب فرمادن جڑے پرانے نوکر ہوندے نا انہاں دی سیان ہوندی ہے تے اے جی پرانا نوکر ہے اللہ اکبر کبیرہ پیر نصیر فرما دینے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے جویں دیویاں یا رسول اللہ اپنی ماواں دی گود تو لے کے گور دیاں دیواراں تک تہاڈا ذکر کردے آئے جیسا ہے
نصیر آخر جیسا ہے پاویں گناہگار تے پاویں سیاکار پر سونیا صرف جھنڈے تواڈے چائے نے صرف ذکر تواڈا کیتا ہے نعرے تواڈے مارے نے ملا تواڈا کردیاں آپ دا ذکر کردیاں تے سندیاں حشر تک آ گیا محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا میاں گل اپنے عقیدے دی پیا کرنا جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر سائی تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی سونے عاشق کوئی کلے تے نہیں نا حضور دے عاشق تے زمانہ فدا ہے میرے پاک نبی سرکار اللہ آپ سب دا محبت اور پیار اور عشق رسول قبول فرمائے عزیز من جنہ بندیاں نو حضور دا عشق نصیب ہے نا اے کملیاں اس تو وڈی اور کیڑی دولت چاہی تھی جے رب کو میں تے اس گل تے ناز کردہ رہنا کہ اللہ سونے تیری یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ تو اپنے یار دا پیار دے چھڑیا ہے اور لینا کی یہ تے اور منگنا کی ہے رب کو عزیز من تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھائی بھی دکاندار ہو اپنی اپنی دکانہ تے اپنے اپنے مکانہ تے حضور دے عشق دے اظہار واسطے اظہار عشق ضرور کرے آجے تے جے اگے عشق تھوڑا بھی ہویا تے اظہار کرے آجے اللہ عشق دے چھڑے گا عشق بڑی دولت ہے عشق بڑی دولت ہے اللہ عطا فرمائے یہ بڑی وڈی دولت ہے عشق رسول تو وڈی دولت کوئی نہیں جی دے دل چھے اے آ جائے او دے کوڑ ہر شے ہے بھائی او دے کوڑ ہر شے ہے جی دے کوڑ عشق رسول ہے او دے کوڑ ہر چیز بندہ فقیر ہے سمجھدا ہے کہ جی دے کوڑ عشق رسول ہے او دے کوڑ ہر چیز باقی دنیا دا مال ہے اتھی چھڑ کے اگاں ٹر جانا ہے اگے ساڑھے وڈکے چھڑ کے ٹر نہیں گئے بڑیاں بڑیاں زمینہ آڑے بڑے بڑے ملکیتاں آڑے بڑے بڑے راجے مہاراجے نواب فیوڈلز کتنے لوگ چلے گئے اے سمجھ ساریاں بندیاں نہیں ہوندی سمجھ ساریاں بندیاں نو جدو ویڑا لگ جاندہ ہے موڑ ہوندی ہے دو گلاں بڑیاں عجیب نے جس لے بندے تے ویڑا ہوندہ ہے نا وہ لے سمجھ نہیں ہوندی جلے سمجھ ہوندی ہے اس لے ویڑا نہیں ہوندہ بڑے مقدرہ والے بندے ہوندے نے جنہ تے ویڑا بھی ہوندہ ہے تے سمجھ بھی آ جاندی بندیاں تے ویڑا ہوندہ ہے سمجھ نہیں ہوندی سمجھ ہوئے تے آوے جدو ادو ویڑا نہیں رہا ہوندہ کام ختم ہو گیا ہوندہ ہے عزیزو سمجھ دی بات ہے جنہوں یہ سمجھ آ جائے ساڑھے وڈے وڈیرے اس دنیا تے پہلے بھی بندے رہے نے یہ دنیا تو اڈے تے میرے تو پہنا خالی تے نہیں نا یہ مسجد بھی آئی اتھے بندے بھی آئے یہ مکان بھی آئے انہاں وچ بندے بھی راندے آئے یہ شہر بھی آئے اتھے لوگ بھی راندے آئے محلے بھی آئے تے آباد بھی آئے انہاں وچ بندے وسدے آئے ساڑھے پیو دادے پڑدادے اٹھر گئے نے اساں بھی ٹر جانا ہے ساڑھے تو پیچھے بھی یہ مسجداں آباد رہنیاں انہاں ممبراں تے علماء نے بیان کردیاں رہنا ہے سنن والےاں سندیاں رہنا ہے گڈی چلدی پئی ہے ڈبے لنگدے پئے آج واری ساڑھی ہے اپنے حصے دا اوکا چنگا دیا جے
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਛੱਡਨੇ ਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮਿੱਠਿਆ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਰਬਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਲੁਟਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਾ ਵੰਜਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਰੋੜ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। 80% ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਕਮਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੂਆਂ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ। ਮਿੱਠਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੰਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ